الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا
تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ماہ ذوالحج اسلامی تاریخ کا بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے سے امت مسلمہ کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی ماہ ذوالحج میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ اگلے محرم کی پہلی تاریخ کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اور اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے آغاز سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بڑے ہی لاڈلے اور پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور وفاؤں اور دعاؤں اور ان پر اللہ کی عطاؤں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی توحید کے لیے جان لٹانے کا جذبہ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی فرما برداریوں میں بے مثال ہونا، یہ ایسی شاندار تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے بدلے میں اپنے اس وفادار بندے کو اپنی خلت کے، اپنی خلیلی کے، اپنی دوستی کے منصب پر فائز کیا۔ اور علماء ادب یہ بتاتے ہیں کہ محبت کے 10 درجے ہیں، یا محبت کی 10 قسمیں ہیں۔ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی محبوب ہوتا ہے، کوئی پیارا ہوتا ہے، اور پھر کسی کو عاشق کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے علماء ادب نے 10 درجے بنائے ہیں، اور ان 10 کے 10 درجوں میں، 10 حصوں میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ خلت کا ہے، خلیل بنانے کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنے تمام جو مخلوق انسانوں کی ہے اس میں اپنے 2 ہی بندوں کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے میں اگر کسی کو میں نے اپنا خلیل بنانا ہوتا دنیا میں تو میں عثمان کو اپنا خلیل بنا لیتا ہوں، لیکن میری خلت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ خلت اور یہ دوستی اور یہ خلیل ہونا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنا پیار ہے اور ان کی اتنی قربانیاں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 64 آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے خلیل کا ذکر فرمایا، بلکہ ایک محقق کی نظر میں 69 آیات ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، کہیں تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے اور کہیں پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے۔ میں قرآن مجید کی آیات کو دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اپنے خلیل کو کن کن الفاظ سے کن کن صفات سے ان کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آغاز میں ہی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ بیان کی، ان صفات کو ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں کہہ سکتے ہیں۔ پہلی ادا جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا اور جو بالکل یکسو ہو کے اس نے اسلام قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھا، حنیف مسلمہ، اس کو کوئی تردد نہیں تھا، کوئی ریب نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، اتنا فرما بردار تھا وہ اپنے اللہ کا۔ دوسری صفت فرمایا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، عیسائی بھی نہیں تھا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھا، اللہ کا بندہ، اللہ کا فرما بردار، ہمارا اللہ کا فرما بردار۔ اللہ اکبر۔ تیسری صفت بیان فرمائی شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار تھا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکریہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ اور شکریہ کسی نعمت کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت کا سب سے بڑا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اور اللہ کی بات ماننا اصل شکریہ ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کا حکم ماننا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر قدم پہ، زندگی کے ہر لمحے میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا شاکرا لانعمہ، پھر فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اسے چن لیا اور اس کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ ابراہیم کی ایک اور صفت بیان فرمائی وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں ساری بھلائیاں اللہ نے دے دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا دنیا کی اچھائیاں ابراہیم کے نام اور آخرت میں وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں کھڑا کیا جائے گا، نیکوکار بندوں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ابراہیم کی وفائیں اور ان کی ادائیں جہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں، پھر ایک اور صفت ان کی بیان فرمائی، فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم اللہ کا سچا نبی تھا۔ صدیق مبالغے کا صیغہ جس کا معنی بے انتہا سچا، اپنی سچائی میں اس نے کبھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اپنی سچائی میں اس نے کبھی کسی مداخلت سے کام نہیں کیا ہے، جس بات کو سچ سمجھا اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ انہ کان صدیقا نبیا۔ پھر ایک اور صفت اللہ نے بیان فرمائی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک صفت ہے، یہ ایک ادا ہے کہ وہ اللہ نے ان کی ادائیں اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ فرمایا اللہ نے
اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس کو قلب سلیم عطا فرمایا، سیدھا سادہ صاف ستھرا دل، جس کے اندر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی محبت موجود نہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت۔ اس اللہ کی محبت میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑا، اپنے ساری برادری کو چھوڑا، اپنے بادشاہ وقت سے ٹکر لی، اپنا ملک چھوڑا، ہجرت کی۔ اللہ کا حکم آیا بیٹے اور بیوی کو چھوڑاؤ، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑائے، اللہ کا حکم ہوا اس کو ذبح کر دو، بچے کے گلے پہ رکھ کے چھری چلا دی، چلی نہ چلی ایک الگ بات ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو وفا کا حق ادا کر دیا، فرمایا اللہ نے اسے قلب سلیم عطا فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم انتہائی نرم دل اور خوشباش تھا، کبھی اس کو غصہ نہیں آتا تھا، بڑا غصہ آتا تھا تو اللہ کی توحید کے لیے آتا تھا، اس کی غیرت اللہ کی توحید سے وابستہ تھی، اللہ کی توحید کے ساتھ اس کو غصہ آتا تھا، اللہ کی توحید کی وجہ سے وہ کسی سے محبت کرتے تھے۔ لأوّاہ حلیم، دوسرے مقام پر فرمایا لأوّاہ منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انتہائی نرم دل کا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم سب سے زیادہ وفادار تھا، وفائی کرنے والا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا، کچھ امتحانوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کے پاس ہوا۔ کسی ایک امتحان میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں کسی ایک امتحان میں 99 نمبر نہیں ہے، پورے 100 کے 100 نمبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادائی تھی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا ذکر کریں تو تھوڑی سی ہوش آئی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی بڑی سمجھیں عطا کر دی تھی، وہ بچپن سے ہی بڑا سمجھدار تھا، بچپن سے ہی بڑا عقل مند اور قوم و فراست کے مالک تھے۔ اللہ کے ساتھ وفا کی، اپنے گھر میں نظر دوڑائی، اپنا باپ لکڑی کی مورتیاں تراش کے، پتھر کو شکلوں میں ڈال کے لوگوں کو ان کے خدا بنا کے پیسے لے کے بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو فہم و فراست دی تھی، اللہ نے ابراہیم کو رشد عقل عطا کی تھی، سمجھ عطا کی تھی۔ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیا بنا رہے ہو، جو بنا رہے ہو یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ۔ اور قرآن مجید آپ پڑھیں، یا اباتی یا اباتی یا اباتی یا اباتی، ابا جان ابا جان ابا جان، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو سنتے اور جانتے نہیں ہیں؟ کیوں ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں، جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ یا اباتی۔ اور آگے سے باپ کیا کہتے ہیں؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تمہیں رجم کر ڈالوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، دیش نکالا دے دوں گا، تم ان باتوں سے باز آ جاؤ، یہ باتیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، میرے کاروبار پہ لات مارتے ہو، یہ میرا کاروبار ہے، میرا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور تم کہتے ہو یہ بت کسی کام کے نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو بڑی فہم و فراست دی تھی، باپ کے مقابلے میں رب سے وفا کی۔ پھر قوم، یہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اس بیچارے کی عقل ماری ہوتی ہے، اس کو جس کے دل چاہتا ہے پیچھے لگا لو، یہ کبھی کتوں کے آگے چرچا کرتا ہے، کبھی
بلیوں اور بندروں کو اپنا خدا سمجھتا ہے، کبھی شیروں کو اپنا رب بنا لیتا ہے، کبھی درندوں کے آگے اپنے گردن کو جھکا دیتا ہے، کبھی طاقتوروں کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے. یہ مشرک ہوتا ہے. اس کا کیا وہ کہتا ہے ایک کے صحیح، دو کے صحیح، 10 کے صحیح، جازیدہ سے نظر گردن جھکا کر کون پوچھنے والا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی. کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وفا دکھائی اپنی قوم کو. کیا خوبصورت پہرایا اور کیا خوبصورت انداز اپنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات تاریک ہو گئی، رات نے ان کو ڈھانپ لیا، ستارے نظر آنے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ ستاروں کے پجاری ہیں، ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے. یہ ستارہ استفہامیہ انداز، سوال کیا، ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیا میں اس کو رب مان لوں؟ تھوڑی دیر گزری، ستارے مدھم پڑ گئے، چاند چمکنے لگا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ستارے تو ڈوب گئے، میں تو ان کو نہیں مانتا ڈوبنے والوں کو، چلو یہ چاند کو دیکھ لیتے ہیں. یہ چاند اصل میں سبق دے رہے ہیں، قوم کو عبرت دے رہے ہیں، قوم کو عقل کے ساتھ اپنی طرف بلا رہے ہیں. کہتے ہیں چلو چاند کو مان لیتے ہیں. جب چاند غروب ہوا، سورج نکلا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ چمکتا بھی زیادہ ہے، یہ بڑا بھی زیادہ ہے، اس کو رب نہ بنا لے. جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا، صاف صاف اعلان کر دیا میری قوم میں تمہارے ہر شرک سے بری ہوں، جس کو تم پکارتے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا تمہارے شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب قوم کے پاس کیا جواب ہوتا؟ کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، کیا پیارا پیرایا ہے سمجھانے کا، عقل کے قریب چل لے گئے. قوم جشن منانے کے لیے جانے لگی، اور جانے سے پہلے اپنے بڑے معبد میں بت خانے میں انواع و اقسام کے پھل اور پھول، انواع و اقسام کے کھانے، پیسے اور نذرانے، یہ اپنے جو درجہ بدرجہ بت تھے نا ان سب کے آگے رکھے. ہر ایک کا اپنا اپنا خدا تھا، اس کے آگے جا کے رکھا اور کہا جناب آپ اس کو قبول فرمائیں، ہم 3 دن کے جشن پہ جا رہے ہیں. قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاتا، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے، تم جاؤ. قوم چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے سیدھے اس بت خانے میں، اور آ کے ہاتھ میں ایک کسی، ایک کئی نما کو چیز بسولا پکڑا، اور اس بسولے کے ساتھ سارے خداؤں کی ایسی کی تیسی کر دی. فجعلناہم جثاثا، قرآن کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی گردن اتار کے پھینک دی، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا کیما کر دیا. اور سیانے اتنے تھے، سارا کچھ کرنے کے بعد وہ جو کلہاڑا تھا نا، وہ جو کسی تھی یا جو بھی ہتھیار ان کے پاس تھا، وہ بڑا جو ان کا تھا نا اس کے موڑے پہ رکھ دیا اور خود چلے گئے. اللہ تو نے اپنے نبی ابراہیم کو کتنی عقلیں دی تھی، کتنی فہمیں دی تھی، کتنی سمجھ دی تھی تو نے. ابراہیم علیہ السلام باہر چلے گئے. قوم 3 دن کے بعد آئی بڑی خوشی کے ساتھ کہ ہم جانتے ہیں ہمارا نذرانہ قبول ہو چکا ہوگا. جیسے ہی بت خانے میں قدم رکھا، آگے تباہی مچی ہوئی دیکھی. ایسے حالات خراب، سارے خدا اونچے منہ پڑے ہیں، کھانے ان کے اوپر الٹے ہوئے ہیں، کچھ پر وہ الٹے ہوئے ہیں، کچھ پر کھانے الٹے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا جو ہے نا اس کے موڈے پہ یہ رکھا ہوا ہے. تڑپ اٹھے سارے، خوف زدہ ہو گئے. ہوئے 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 ہوئے، یہ خدا تو ہمیں مروا دیں گے، مار توڑیں گے ہمارے. کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام؟ کون ہے وہ؟ اس کو پکڑ کے لاؤ. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہتے ہیں ہم نے ایک ہی نوجوان ہے سارے معاشرے میں. نوجوانوں، یہ ہے کام کرنے والے، یہ ہے کام کرنے والا. چوکوں میں کھڑے ہو جانا، چراہوں پہ بیٹھ جانا، گلیوں میں آتے جاتے لوگوں کو تاڑنا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کرنا، فلم اور تھیٹر میں جا کے اپنا وقت برباد کرنا، یہ نوجوانوں کے کام نہیں ہے. اسلامی غیرت
خلاف ہے یہ باتیں، اسلامی غیرت کی بات یہ ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی. قالوا سمعنا فتى، کہتے ہیں ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے، یذکرہم، وہ ان کا اکثر ذکر کرتا ہے، ان کو چیلنج کرتا ہے، ان کے خلاف وہ بولتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. اچھا جی، پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ اس کو. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی چاہتے تھے مجھے پکڑیں، مجھے گرفتار کریں، مجھے اپنے پاس لے جائیں. سارے چودھری لگے ہوئے ہیں، گورنر اور وزیر اعلیٰ اور سارے جناب سردار قوم کے بیٹھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہتے ہیں ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، اور یہ دیکھو یہ ہمارے خداؤں کا حال دیکھو ذرا، اور تمہیں ڈر نہ لگا؟ یہ تم نے کیا ہے سارا کچھ. ابراہیم علیہ السلام مسکرائے. یہی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ مجھ سے پوچھیں، مجھ سے سوال کریں. کہا یہ تم نے ان کا حال کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے. یہ جو بڑا جس کے موٹے پہ، جس کے پاس ہتھیار ہو، مجرم وہی ہوتا ہے. جس سے آلہ قتل برآمد ہو، قاتل وہی ہوتا ہے. ان کے پاس سے ہوا نکلا ہے اور یہ سارے اس کے گردا گرتے. ہو سکتا ہے یا تو میں لڑ پڑے ہو، وہ کہتا مجھے کم دیا، وہ کہتا تم زیادہ لیں گے، وہ کہتے یہ نہ بچتا ہوگا. ذرا پوچھو ان سے، یہ تمہارا بڑا ہے، ان سے پوچھو کہیں اس نے تو نہیں یہ سارا کرتوت کیا. ذرا پوچھو تو اس سے. ساری قوم ثم نكست على رؤوسهم، اللہ تیرے قرآن کو بھی صدقے جاؤں، کیسے کیسے جملے، کیسا کیسا فکرہ تو نے دیا. ثم نكست على رؤوسهم، گردنیں جھک گئی، نظریں جھک گئی، اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں پوچھو اس سے بڑے تھے، یہ میرا نام لیتا ہے یا واپس میں لے رہے ہیں؟ پوچھو ذرا اس سے کس نے ان کو مارا ہے؟ یہ تمہارے خدا ہے، تم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، ان سے سجدے کرتے ہو، گردنیں جھکاتے ہو، رکوع و سجود ان کو کرتے ہو. ذرا پوچھو تو صحیح ان سے کہ اس نے کبھی تمہارا سلوک کیا؟ اس نے کبھی ان کے ساتھ یہ سارا کام کیا؟ گردنیں جھک گئی، گردنیں جھک گئی اور بجھی بجھی آواز میں کہتے ہیں ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوہا گرم ہے، چوٹ لگائی. کہا اسی لیے تو میں کہتا ہوں جو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ تمہارے اولاد کو کیا دیکھے گا؟ میں تمہیں اسی لیے تو کہتا ہوں اس کو پکارو جو زندہ بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو پکار قبول بھی کرتا ہے، جو جواب بھی دیتا ہے، جو تمہارے حالات سے آگاہ بھی ہے، تمہاری فطرت سے آگاہ بھی ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے. اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ محتاج بھی نہیں ہے، وہ دینے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی رکوعوں کے لائق ہے، وہی قوم و قیام کے لائق ہے. میں تمہیں یہی تو کہتا ہوں اس کے دروازے سے آؤ، یہی تو تمہیں میں سمجھاتا ہوں. شہرت ہو گئی، نام پھیل گیا، جناب سارے محلے میں شور ہو گیا. شور پھیلتا 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 بادشاہ اس وقت نمرود کی عدالت تک چلا گیا. 400 سال سے حکمران اس علاقے میں. دنیا میں 4 بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. ان کافروں میں ایک نمرود ہے، دوسرا بخت نظر ہے. 2 یہ کافر جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. 400 سال تک حکومت کرنے والا، اور 400 سال میں اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا تھا. اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دے دیا کہ میں خدا. اس تک یہ بات پہنچی، اس نے کہا جو ان کو نہیں مانتا وہ میری ربوبیت کیسے مانے گا؟ ظاہر ہے مجھے بھی نہیں مانتا ہوگا، بلاؤ اس کو. بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور بادشاہ، یہ وہ بادشاہ جس کا سب سے پیارا اور سینئر وزیر انہی ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. کیا آزمائش ہے جناب ابراہیم علیہ السلام.
لیکن اللہ سے وفا پہ کبھی آنچ نہیں آئی. وفا ابراہیم ہوا جس سے وفاداری کی مثالیں قائم کر دی. بادشاہ کی عدالت میں پیش ہے. بادشاہ نے کہا میں نے سنا تم ان کو خدا نہیں مانتے ان معبودوں کو. کہا میں اس کو خدا مانتا ہوں جو زندگی اور موت میں دیتا ہے. کہا زندگی اور موت دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, میں اس کو پوچھتا ہوں, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اس نے کہا نا وہی رہوں یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ایک راہ چلتے بے گناہ بندے کو مار ڈالا اور ایک جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو چھوڑ دیا. اپنی قوم کے سامنے چودھری بن کے سینہ بلا کے کہنے لگا دیکھو یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے, تمہارا خدا کیا ہے؟ اب یہ بات جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں تھا, مناظرے میں دلیل نہیں تھی, لیکن قوم آگے بے وقوف بیٹھی بیٹھی کا کیا بات ہے جناب. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فہم و فراست دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بڑی سمجھ دی تھی, بڑی عقل اور فہم و فراست دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت نہیں ضائع کیا کہ اس دلیل پہ کوئی جواب دیتے. بادشاہ اگر یہ بات ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو جس کو میں خدا مانتا ہوں وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو خدا ہے تو مغرب سے نکالتا ہے. قرآن نے آگے پھر نقشہ کھینچا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. میں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ضرب لگائی نا اس کے غلیظ قسم کے پندار پہ, اس کی فکر پہ, اس کی سوچ پہ, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر ہکا پکا پریشان حیران رہ گیا. اس کا کیا جواب ہوا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر پریشان ہو گیا, کوئی جواب نہیں آیا. کہا پکڑ لو اس کو, گرفتار کر لو, اگر یہ بات نہیں آتا تو اس کو آگ میں جلا ڈالا. اور کیا کہا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ. اپنے معبودوں کی مدد کرو, اپنے معبودوں کی مدد کرو, اپنے الہوں کی, اپنے خداؤں کی مدد کرو. یہ تمہاری مدد چاہتے ہیں, ان کو آج تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی. مشرک کی مدد تمہاری ہوتی ہے. الہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, اپنے عبادت گزاروں کی مدد کرتا ہے. یہاں یہ کیسا الہ ہے جس کو خود آج مدد کی ضرورت پڑ گئی, اور اگر تو آگ لگا دو, چلا دو, راہ کر دو, مقصد کر دو, اس کو دنیا میں نام و نشان مٹا دو. یہ گستاخ ہے, یہ گستاخ ہے ہمارے معبودوں کا, یہ گستاخ ہے ہمارے الہوں کا, یہ گستاخ ہے ہمارے بڑوں کا. ان کو آگ لگا دو, زندہ نہیں چھوڑنا. اس کو آج بھی یہی ہوتا ہے فکر پہ, جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت ہے, جس کا کہنا یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی گنج بخش رنج بخش نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. علی مشکل کشا کا نعرہ شرک ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, کوئی نبی نہیں جانتا, کوئی ولی نہیں جانتا. غیب اللہ کی صفت ہے. قرآن کہتا ہے ایک بدبخت اٹھتا ہے, کہتا ہے یہ گستاخ ہے, اس کو مار ڈالو, اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج بھی کوئی حالت موجود ہے. یہ 2 دن پہلے چنوٹ میں ہوا نہیں, تبلیغی جماعت کے 2 بزرگوں کو ایک آدمی نے, ایک نوجوان نے اس لیے مار ڈالا کہ وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. کہتا ہے یہ گستاخ ہے. مجھے ہمارے استادوں نے کہا یہ گستاخ ہے, مارنا ثواب ہے. اور آگے ان کے سوشل میڈیا میں جتنے اکاؤنٹ ہیں, اس خبیث کو جس نے یہ قتل جیسا, مسجد کے اندر قتل جیسا گھناؤنا کام کیا, ان کو غازی کے نام سے لکھنا شروع کر دیے. غازی کرام اللہ صاحب, ایاذ باللہ, ایاذ باللہ. یہی تو کام ہے, پکڑ لو, مار ڈالو. جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے, تمہارے جھوٹے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے, اس کو زندہ رہنے کا حق نہ دو. جو تمہارے نظریے کے خلاف ہے, جو تمہاری سوچ کے خلاف ہے, جو تمہارے فکر کے خلاف ہے, جو تمہارے مسلک اور عقیدے کے خلاف ہے, قتل کر ڈالو. کہ دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. اللہ 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 اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا, آگ جلائی گئی. کیسی آگ؟
سیرت نگاروں نے مقدمے نے لکھا ہے کہ 40 کلومیٹر مربع 40 مربع کلومیٹر کا علاقہ، کم و بیش یہاں سے سادوں کی تک کا علاقہ لکڑی سے بھرا. عورتوں نے منتیں مانی، میں تندرست ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے 2 من لکڑیاں دوں گی، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو 4 من لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گی. اپنے معبودوں کی مدد میں اپنے معبودوں کے سامنے سر جھکاتے اور آپ کی مدد کے لیے ہم آپ سے تعاون کے لیے ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں 4 من 10 من لکڑیاں دیں گے. اللہ اکبر. آگ جل گئی، ایسی آگ کہ دنیا میں کبھی ایسی آگ نہیں جلائیں گے. آگ جل گئی. اب اتنی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے 3-3.5 کلومیٹر اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزرنا چاہے تو وہ نہیں گزر سکتا تھا. ایسی دہشتناک آگ. اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے لگے. اب سوال پیدا ہوا پھینکیں کیسے؟ جو پھینکنے جائے گا وہ بھی تو مر جائے گا نا، اس کو کیسے پھینکیں؟ حضرات سے وہ منجنیق بنائی گئی. اس منجنیق میں آسمانی پنگوڑا جس کو کہتے ہیں وہ بنایا گیا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس میں بٹھایا گیا. اللہ تیری قدرت کے بھی عجیب نظارے ہیں. تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو کیسے کیسے آزماتا ہے. تیری آزمائش پہ لوگ تیرے بندے کیسے پورا اترتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کاٹنے لگے. اللہ نے آسمان سے پردے ہٹا دیے. فرشتوں تم بھی دیکھو میرے گھر میں. فرشتے طرف اٹھے. اللہ دنیا میں ایک ہی تو تیرا نام لے رہا ہے، ایک ہی تیرا نام لے رہا ہے. اللہ یہ اس کے ساتھ کیا ہونے لگا؟ فرمایا میری قدرت کے کرشمے دیکھو. جبریل آئے ابراہیم علیہ السلام سے، میرے لائق کو حکم ہو تو بتائیے، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، اللہ ہمارے اس بات کو اور زیادہ رحمت اس پہ نازل فرما جس نے توحید کا ایسا سبق دیا. موت سامنے کھڑی ہے، آگ چل رہی ہے، جلا کے ختم کر دے گی. جبریل آ کے پوچھتے ہیں حکم کیجیے میرے لائق کو خدمت ہو، یہ آگ اٹھا کے ان پہ پھینک دوں. ابراہیم نے پوچھا خود آئے ہو یا سرکار نے بھیجا ہے؟ کہا آیا اپنی مرضی سے ہوں لیکن اجازت لے کے آیا ہوں. فرمایا پھر مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں حی قیوم کو پکارتا ہوں. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مجھے میرا رب کافی ہے، وہی وہ مجھے دیکھتا ہے. بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اگر اس نے آگ میں مجھے جلانا ہوا تو میں اس کی رضا پہ شا کر. جبریل تیری مدد کی ضرورت ہے. بارش کا فرشتہ ہے. ابراہیم خلیل حکم کیجیے بارش کرتا کہ آگ ٹھنڈی کر دوں. کہا ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے. جس کے لیے جان دے رہا ہوں وہ اتنا تو جانتا ہوگا. لوگوں نے پھینک دیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم لوگوں کے لیے میں کبھی آگ پانی سے بجھا دیتا ہوں، کبھی ہوا سے بجھا دیتا ہوں، لیکن تو میرا اتنا وفادار ہے، آج باہر آگ جلتی رہے گی تیرے لیے ایئر کنڈیشن بنا. باہر آگ نظر آئے گی، اندر ایئر کنڈیشن ہوگا. تو جا. اور ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو مخاطب کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈی لگ جائے. وسلاما سلامتی والی ہو جا، میٹھی میٹھی ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں پڑے رہے. اور آپ بیان فرماتے ہیں اتنی زندگی میں سکون کی نیند کبھی نہیں آئی جتنی ان 40 دنوں میں. جو رب کا بن جائے رب اس کے لیے آپ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم کہاں کہاں وفائیں تمہیں دکھائی. وہاں سے نکلے، باہر نکلے، ہجرت کی. پھر بہت طویل قصہ، بہت لمبی باتیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام اسماعیل رکھا. جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، چند دن کا ہوا، اللہ نے فرمایا ابراہیم ابھی تیری آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، ابھی تیری وفاؤں کا امتحان ختم نہیں ہوا. اللہ جی اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں کو پکڑو اور لے کے چلو. اللہ جی کہاں جاؤں؟ فرمایا وہ جہاں میرا گھر ہے، جہاں میرا گھر ہے
آج وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، میں تیری اولاد کے ساتھ اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں، جاؤ اس کو وہاں پہ چھوڑاؤ۔ ابراہیم دونوں ماں بیٹے کو لیا، آئے اور اس جگہ پہ جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، ابھی ہمیں تو نظر نہیں آتا نا، کافی نیچے ہے، وہ اوپر بلڈنگ بن گئی ہے، اس جگہ پہ ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کچھ بتایا بھی نہیں، اور نگاہوں کو پھیرا، چہرے کو پھیرا اور چل پڑے۔ ماں حاضرہ طرف اٹھی، دامن پکڑا، ابراہیم کہاں؟ یہ جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، کس کے کہاں دور چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہیں اپنے بچے کا بھی خیال نہیں آیا؟ ابراہیم جواب بھی نہیں دیتے۔ ماں حاضرہ بھی بڑی سیانی تھی، بڑی سمجھدار تھی، سمجھ گئی معاملہ کچھ اور ہے۔ ابراہیم کا دامن پکڑا، علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہا صرف ایک بات بتا دو، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اسی سوال میں سارے سوالوں کا جواب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم پہ اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ ماں کی زبان سے جملہ نکلا، ہاتھ دامن چھوڑا، کہا اذا لا یضیع اللہ ابدا، رب کعبہ کی قسم پہ رب ہمیں کبھی یہاں پہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم تم جاؤ، تم نے اللہ کے سپرد کیا، ہم جانے اور اللہ کا۔ اب بیٹا سالوں کی دعاؤں سے ملا ہوا، 83-87 سال کی عمر میں بیٹا ملنے والا، اور ملتا ہی ابھی آنکھیں بھی نہیں بھری تھی دیکھ کے، چھوڑنے کا حکم ہوا، دل بھر آیا۔ مکہ سے نکلے، وادی ثنیہ تک پہنچے، جہاں سے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ جگہ جہاں سے اللہ کے رسول مدینہ سے مکہ فتح کرنے آئے تھے، اس گھاٹی پہ پہنچے، پلٹ کے دیکھا ماں بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے عزت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی تو میں نے اس کو آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی ان کی حفاظتیں کرنا۔ دعائیں دی اور چلے گئے۔ ادھر ماں نے ایک دن 2 دن تھوڑا سا پانی، معمولی سے ستو، 2-3 کھجوریں، یہ ساری 2 دن میں ختم ہو گئی۔ اب ماں اپنے بچے کو بلکتا ہوا دیکھتی ہے، بلکتا ہوا دیکھتی ہے، بلکتا ہوا دیکھتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، دور دور تک کوئی پانی کے آثار نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ وہاں سے نکلتی ہے، صفا پہاڑی پہ چل جاتی ہے، اس کی چوٹی پہ جا کے دائیں بائیں دیکھتی ہے، ایک نظر بیٹے کی طرف، ایک نظر آگے دائیں بائیں نظر اٹھتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ وہاں سے اترتی ہے، اتر کے مروہ پہ جاتی ہے، شاید تو بندہ نظر آ جائے۔ 7 چکر پورے ہوئے، 7ویں چکر مروہ پہ تھی، آواز آئی، کوئی اجنبی تھی، نامانوس سی آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ نظر اٹھائی تو دیکھا بچے کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوڑتی ہوئی بے قرار ہو کے آئی تو آ کے دیکھتی ہے بیٹے کی ایڑی سے، جہاں بیٹے کی ایڑی لگ رہی تھی وہاں جبریل نے پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ بچے کو اٹھایا، سائڈ پہ رکھا، پانی کے گرد بار بنائی، پانی کا گھونٹ بچے کو پلایا۔ اللہ نے فرمایا 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 4 دن کے لیے نہیں، 1 2 سال 10 سال کے لیے نہیں، 1000 2000 سال کے لیے نہیں، قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہ چشمہ بھوکے کی بھوک مٹائے گا، پیاسے کی پیاس مٹائے گا، بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہوگا۔ جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ نیت پوری کر دے گا۔ بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، زمزم ہاتھ میں پکڑے، پینے سے پہلے رب سے دعا مانگے، اللہ بیٹیوں کے رشتے عطا کرے گا۔ بیماریوں کو شفا نہیں مل رہی، زمزم ہاتھ میں پکڑے، بیماری سے شفا مانگے، میرے اللہ سے، میرے نبی کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اس پہ اسماعیل کی ایڑیاں لگی ہوئی ہیں، جبریل کا پر لگا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے چشمہ۔ لوگوں ابراہیم نے وفا کی، اللہ نے ابراہیم کے بیٹے کو بھی ضائع نہیں کیا، اس کی بیوی کو بھی ضائع نہیں کیا۔ بیٹے اور بیوی کو ضائع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ اللہ نے ابراہیم کی بیوی کی ادا کو بھی عبادت بنا دیا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہ سعی کرنا اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔
جب تک کوئی حاجی حج پہ جائے، عمرہ کرنے والا عمرے پہ جائے، اس کا نہ عمرہ مکمل نہ حج مکمل جب تک مائی حاجرہ کی طرح پلک پلک کے تڑپ تڑپ کے صفا اور مروہ پہ دوڑے گا۔ جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے خلیل، اللہ نے ان کے اداؤں کو بھی محفوظ رکھا، ان کی وفاؤں کو بھی محفوظ رکھا، اللہ نے اپنے خلیل کی دعاؤں کو بھی محفوظ رکھا۔ جو جو دعا مانگی، بڑی دعائیں مانگی، سعودی عرب کے لیے، عرب کے علاقے کے لیے دعا مانگی، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ نے قیامت تک کے لیے امن والا بنا دیا۔ اللہ اس شہر میں پھل پھول کی کثرت فرما دے، جاؤ دنیا میں جو پھل کہیں نہیں ملتا وہ مکہ میں مل جائے گا۔ میرے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ میں اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری وفائیں اتنی ہیں، جب میں نے تجھ کو امام الناس بنا دیا، لوگوں کا امام بنا دیا۔ آج یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ اس کائنات میں ابراہیم کے ماننے والے سب سے زیادہ موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے امام الناس بناتا ہوں۔ ابراہیم تڑپ کے ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا تیری اولاد کے لیے بھی امامت ہے، بس جو ظلم نہ کرے گا اس کے لیے تیری اولاد میں تیری امامت ہے۔ اولاد کو بھی اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے بدل کیا دیا ابراہیم کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم جب بھی اپنے نبی پہ درود پڑھو ابراہیم کا نام لے کے پڑھنا، ابراہیم کی مثال دے کے پڑھنا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ تو نے جیسے ابراہیم پر سلامتی کی، صلاۃ نازل کی، اس کی آل پر نازل کی، اللہ اس طرح ہمارے محمد سے بھی صلاۃ نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کے رسول معراج پر گئے، واپس آئے نا تو آپ نے فرمایا میں گیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، سرخ رنگ ہے، بڑے ہی خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بڑے وسیع ہیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا، گندمی رنگ ہے، پربا جسم ہے، بڑے جلالی سی شخصیت ہے۔ پھر میں ابراہیم سے ملا علیہ السلام، صحابہ تڑپ اٹھے، آقا ابراہیم کیسے تھے، ان کی شکل و شباہت کیسی تھی؟ فرمایا جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے اللہ نے ابراہیم کی شکل جیسا میری شکل عطا فرمائی ہے، جس نے اللہ ابراہیم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے۔ ایسا کما صلیت علی ابراہیم، اللہ جیسی ابراہیم پر تو نے درود صلوات نازل فرمائی ہے، رحمتیں نازل فرمائی ہے، اللہ ایسے ہمارے نبی پہ بھی صلوات نازل فرما، ہمارے نبی پہ بھی ایسے سلام نازل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا، یہ شان ملی، بلندی، یہ درجات ملی۔ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم وترکنا علیہ فی الآخرین، ابراہیم تیرا ذکر قیامت تک باقی رکھوں گا، تیرے بعد آنے والے سارے تیرا ہی نام چھپیں گے، تیرے ہی اعمال کریں گے، تیرے ہی افعال کریں گے۔ جاؤ مینا میں جاتے ہو ابراہیم کی یاد ہے، رمی جمار کرتے ہو ابراہیم کی یاد ہے، نہر کرتے ہو ابراہیم کی یاد ہے، صفا مروہ پہ جاتے ہو ابراہیم کی بیوی کی یاد ہے، زمزم کا پانی پیتے ہو ابراہیم کی اولاد کی یادگار ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو ابراہیم اور اس کے بیٹے کا بنایا ہوا ہے۔ اور لوگوں قربانیاں کرتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ بھی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ بھی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرات یہ ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان جیسا آج ضرورت صبر کی ہے کہ ہمارا ایمان ان جیسا ہو جائے، ہمارا ایمان، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمان کی وہ پختگی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہے، سب کچھ ہے، قربانیاں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات صدقات دیتے ہیں، مہمان نوازیاں کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کے جو افضلیات ہیں نا، ان میں سب سے پہلی ایک چیز، سب سے پہلی مہمان نوازی اپنے گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ابو سیفان تھا، مہمان نواز، کبھی کھانا نہیں کھایا بغیر مہمان کے،
جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے مہمان کو پکڑ کے لاتے، باہر چوک میں بیٹھ جاتے، جو مہمان آتا اس کو پکڑ کے لاتے، کھانا کھلاتے اس کو اپنے ساتھ۔ ابو ذیفان نام رکھا گیا، یہ کنیت رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان اور یہ عظمت ملی۔ آج ہم اگر ان کے نقش قدم پہ چلے تو اللہ کے حضور کی التجا تو کر سکتے ہیں، اللہ ہم پورا تو نہیں لیکن نقل ان کی ضرور اتاری ہے۔ ہمیں اجر اثر عطا فرمانا، ہم نے تیرے محبوب کی، تیرے نبی خلیل کی، اللہ ہم نے تیرے خلیل کی سنت پہ عمل کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ کے خلیل نے یہ کام کیے، ہم نے تیرے نبی کی تصدیق پہ تیرے خلیل کی سنتوں پہ عمل کیا۔ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھنا، ان کے ساتھ رکھنا۔ بکرے کے گلے پہ چھری پھینکتے ہوئے کبھی یاد کیا کرو، اللہ یہ تیرے نبی تیرے خلیل کی سنت ہے، تو حکم دیتا ہمیں تو ہم بھی تیرے خلیل کی طرح اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیتے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے اتنی بڑی آزمائش ہم پہ نہیں ڈالی۔ آج 25, 30, 40 ہزار روپے کا جانور خرید کے تیرے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما اور ابراہیم علیہ السلام کا رحمت نازل فرما، اور اس کی سنت جس نے ہمیں بتائی ہماری طرف سے اپنے نبی پہ درود کا تحفہ قبول فرما، اور ہماری طرف سے اپنے نبی پہ درود رحمت برکا برسا۔ حضرات، آج ضرورت اس عمل کی ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام جیسی سوچ پیدا کی جائے، ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ اپنایا جائے، توحید ویسے اپنائے جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی۔ اللہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔